نیزے پہ سر چڑھے گا سید کو سب پتا تھا، نیزے پہ سر چڑھے گا سید کو سب پتا تھا، لیکن وہ سوئے مقتل بے خوف چل رہا تھا۔ بیٹے بھتیجے بھائی وارے نہیں جھکا وہ، بیٹے بھتیجے بھائی وارے نہیں جھکا وہ، باطل کو حق نہ مانا اتنا سا مدعا تھا۔ ماتم کنا تھا اس پل انسانیت پہ صحرا، ماتم کنا تھا اس پل انسانیت پہ صحرا، باہوں میں جب وہ لاش اصغر لیے کھڑا تھا۔ یعقوب کی طرح سے رویا نہ تھا ادھر وہ، یعقوب کی طرح سے رویا نہ تھا ادھر وہ، نبیوں سے بڑھ کے میرے مرشد کا حوصلہ تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ملتا نہیں کوئی بھی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں ملتا نہیں کوئی بھی، کرب و بلا میں جیسے غازی میرا لڑا تھا۔ اسلام زندہ ہے تو زندہ حسین بھی ہیں، اسلام زندہ ہے تو زندہ حسین بھی ہیں، کربل فقط یزیدی نخوت کا خاتمہ تھا۔ مرتا نہیں ظفر جو حق سچ پہ سر کٹا دے، مرتا نہیں ظفر جو حق سچ پہ سر کٹا دے، سوچوں کو جس نے بدلا ایسا وہ سانحہ تھا، نیزے پہ سر چڑھے گا سید کو سب پتا تھا، لیکن وہ سوئے مقتل بے خوف چل رہا تھا۔ أيها الراغي أيها الباغي يا عمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام براہ راست کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور نسیم کربلا انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق یہ پروگرام رات کو 10 بجے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوں گے ہمارے دوست جو اس وقت مشی 40 میں اور حرم ابا عبداللہ الحسین میں بین الحرمین میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ کریں گے۔
اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلیے چلتے ہیں حرم ابا عبداللہ الحسین میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی ہوں گے، ان سے بات چیت کریں گے، لیکن آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنا وائس میسیجز، اپنے ویڈیو میسیجز، مخصوصاً جو زائرین ابا عبداللہ الحسین اس وقت موجود ہیں کربلا میں یا مشی اربعین میں، وہ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان ویڈیوز کو بھی شامل کر سکیں۔ آج 19 صفر ہے، آج شب اربعین ہے، شب اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، غم کے ایام ہیں، عزا کے ایام ہیں۔ ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، تمام علماء اور مراجع کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور مخصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرمائیں۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں انتہائی محترم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین سید شمیم رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ سب سے پہلے میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، آج شب اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج ان ایام کے حوالے سے، کیونکہ شب اربعین بھی ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ خاندان عصمت و طہارت یعنی اسیری کے بعد کے جو حالات ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے، اور مخصوصاً کردار زینبی جس طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے بعد کے جو حالات تھے اس کی مدیریت کی، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں اور اپنے جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے گا اور ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ دیکھیے شب اربعین ہے، غم کا سما ہے، غم کا ماحول ہے، تجدید عزائے اہل بیت ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ذہنوں کو اس صحرائے کربلا اور ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے ہمارے ذہنوں میں اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا ایک ایام اسیری اور اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے میں مختصر عرض کروں۔ دیکھیے خود اگر ہم ماہ سفر کے نام کے اوپر غور کریں، ماہ سفر کا جو نام ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں سفر، لیکن پورا نام اس کا سفر کیا ہے؟ سفر المظفر۔ سفر المظفر کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اس میں کون سی کامیابی ہے؟ کہتے ہیں ایسا سفر کہ جو مظفر ہے، یعنی جو کامیابی و کامیابی سے ہمکنار ہے۔ کہتے ہیں اگر ہو نہ ہو اس کو ہم متصل کرنا چاہیں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے بہرحال وابستہ اور متصل ہے کربلا سے اور واقعہ کربلا سے، اس لیے کہ یہ جو مشن کا آغاز جو ہوا ہے ظاہری اعتبار سے سرکار سید الشہداء نے جو قدم باہر نکالا وہ 28 رجب کو نکالا۔ ٹھیک ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اب وہ اس سال ماہ سفر یا اگلے سال ماہ سفر جو بھی ہے اختلاف کے اعتبار سے ماہ سفر میں شام میں وارد ہوئی ہیں، اور اسی ماہ سفر میں بعض مورخین کے اعتبار سے 1 سال گزر جانے کے بعد یا جو بھی رہائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پر روز اربعین کربلا پہنچتی ہیں۔ تو حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو حسین ابن علی کے اس پورے مشن کو اور پوری جو تحریک آپ کی قائم ہوئی ہے اور وہ تحریک انقلاب جو ہے، تو اس کی کامیابی کا حقیقت میں اعلان جو ہوا ہے وہ اسی سفر میں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے اسی بنا پر ہم کہتے ہیں سفر المظفر، یعنی وہ انقلاب جس کی بنیاد رکھی گئی وہ پائے تکمیل تک پہنچا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بندھے ہاتھوں سے اور سید سجاد نے اپنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان اور ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ان ہاتھوں سے حسینیت کا پرچم قصر یزیدی پہ لہرا دیا، اسی شام میں، اسی دمشق میں۔ لہذا اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے بڑی۔ اب آئیں اسیری کے اوپر ہم ذرا سا غور کریں۔ دیکھیے اتنی جیسی شخصیت ہوتی ہے اسی شخصیت کے اعتبار سے اس کے اوپر ہونے والے مصائب اور مظالم بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک عام انسان ہو جس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہ ہو، اگر اسے کوئی 2-4 بات کہہ دے گا، ایک آدھ تماچا مار دے گا تو اس کی شخصیت پر اتنا اثر ہی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کوئی اس کی شخصیت کوئی تھی ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی معاشرے میں۔ بالکل۔ لیکن اگر ایک انسان صاحب عزت ہے، اور صاحب عزت بھی لفظ چھوٹا ہے ان ہستیوں کے آگے کہ ایسے صاحب عزت کے جس کے دروازے پر رسول اسلام سلام کرتے رہے، سبحان اللہ، جس کے دروازے پر جس کی دہلیز اور آنگن میں جو ہے وہ درود و سلام الہی نازل ہوتا رہا، جن کے لیے خود لفظ عزت محتاج ہے، جس کے لیے لفظ عزت محتاج ہے، ٹھیک ہے، یعنی لفظ عزت خود صاحب عزت بنا ان کی وجہ سے۔ تو ایسی شخصیتیں، ایسی ہستیاں کہ جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ سرب سجود ہے ان کے آستانے کے اوپر، وہ ہستیاں اس طریقے سے کہ سید سجاد فرما رہے ہیں اقاد و ذلیلاً، کہ ہم کو ذلت و رسوائی کے انداز سے کھینچتے ہوئے لے کے گئے، یعنی آسمان سے کسی کو زمین پر لے آنا اتنی بے دردی کے ساتھ، اور اس کے بعد پر کوفہ اور کوفے کے بعد شام، اور شام میں پھر وہ داخلہ، اور داخلے کے بعد پھر وہ تماشائیوں کا ہجوم، اور پھر اس میں معرفی کرانا، پہچان کروانا کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ علی بن الحسین ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ قیامت تھی، قیامت۔ اور اس کے بعد پھر اس انداز سے بے مقنع چادر ان کو شام کے دربار میں۔ اب شام کا دربار دیکھیں، جناب سید سجاد نے جو فرمایا، جب پوچھا گیا، جناب ابو حمزہ صومالی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ کے اوپر کہاں پڑی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ الشام، الشام، الشام۔ تو یہ کون سی مصیبت تھی؟ دیکھیں کوفے میں بھی مصیبت نازل ہوئی ہے،
کوفے میں بھی بے اسیری رہی ہے، بے مقنع و چادر رہے ہیں، تماشائی کا ہجوم رہا ہے، لیکن کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں پر بہت سارے اشراف بھی بستے تھے۔ صحیح۔ لیکن شام اور دمشق اس وقت ایک ایسا شہر تھا جہاں پر شریروں کے علاوہ کوئی شریف نہیں تھا۔ یہ بھی دیکھیں، ہم کو جغرافیائی اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے، ہم کو سوسائٹی کے اعتبار سے، وہاں کے کلچر اور تمدن کے حساب سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوفے میں بہرحال 10% صحیح افراد، لیکن 10% کم سے کم اشراف تھے، شریف تھے، ان کے اندر غیرت تھی، مگر شام والے سب کے سب بے غیرت تھے۔ اللہ، یزید سے لے کر کے اس کے مادون سے نیچے جتنے ہیں، سب کے سب بے غیرت تھے۔ تو جب سب بے غیرت ہیں اور شریر ہیں، تو اب ان کے درمیان، شریر ترین افراد کے درمیان شریف ترین افراد کو اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہو، کتنی سخت منزل ہے۔ لہذا اور وہ بھی زندان شام، کہ جو مخوف ترین اور شدید ترین، جہاں پر شکنجہ ہو رہا ہے، جہاں پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جہاں پر ان کو اذیت و آزار ہے، وہاں پر اہل حرم کو مقید کیا گیا۔ صحیح، میں بات کو مختصر کروں، جی، اور اس کے بعد پر اسی ماہ سفر میں اہل حرم کو قید شام سے رہائی کی خبر سنائی گئی، صحیح، اور یہ اختیار دیا گیا کہ آپ یہاں رہیں، یا چاہیں تو مدینے چلے جائیں، چاہیں تو مکے چلے جائیں، چاہیں تو کوفے چلے جائیں، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیں گے، آپ وہاں عیش و آرام اور سکون کے ساتھ رہیں۔ لیکن جناب زینب نے، اب اس کے بعد گفتگو کبھی انشاءاللہ ہوگی، کہ جناب زینب نے کیا صحیح، فرمایا، میں جاؤں گی، لیکن سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ یزیدیت اور بیعت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا بھی باقی تھی، اللہ، کہ میں اسی دمشق میں اپنے بھائی کی فرش عزا بچھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال چلتے ہیں، اور برادر محترم سید علی نقی نقوی نے ہمیں آج دن کو جو ہے وہ ایک رپورٹ بنا کے بھیجی ہے، تقریباً مشی 40 سے انہوں نے یہ رپورٹ ہمیں بنا کر بھیجی ہے۔ چلتے ہیں، یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ واعوانہ۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، درود و سلام ہو حسین ابن علی پر، ان کے اصحاب پر، ان کے عزاداران پر، ان کے عشاق پر۔ ناظرین، ابھی ہم فہود کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ راستہ عموماً جو دوسرے راستے ہیں، عمومی راستوں سے بالکل جدا راستہ ہے۔ سال قبل بھی توفیق ہوئی کہ راہ حسین ابن علی میں چلا جائے، 40 میں چلا جائے۔ سال قبل بھی بصرہ سے کربلا چلے۔ یہ راستہ ہماری نظر میں نہیں رہا، ہم دوسرے راستے سے گزر کے چلے گئے، لیکن اس سال جب اس راستے پر آئے تو خیف ہوا کہ کیوں نہیں ہم پچھلے سال اس راستے کی طرف آئے۔ یہ راستہ بظاہراً بہت ہی سادہ اور بہت ہی بالکل ایسا ہے جس میں جو روڈ وغیرہ نہیں بنے، خالی مٹی کی خاک ہے، اور خاکی راستہ ہے۔ جی، ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ زائرین کس طرح یہاں سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح راستہ سادہ ہے، اسی طرح زائرین عشاق امام حسین اپنے پورے اخلاص کے ساتھ یہاں سے اپنے منزل کی طرف گامزن ہیں۔ جی، یہ وہی جوانان ہیں جس طرح ہم ہمارے ملک میں، ہماری بستی میں جوان ہیں، کہ سال کے باقی دنوں میں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ چند میٹر پیدل چلیں تو نہیں چلیں گے، ان کو سواری چاہیے، ان کو وسیلہ چاہیے۔ لیکن یہ وہی جوان آج عشق امام حسین میں، وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حرارت ہے کہ یہ جوان بصرے کے ایک کونے سے چلتا ہے اور تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں کربلا پہنچتا ہے، جس میں اس کو ایسا نہیں کہ وہ چند متر چلے گا اور چند لمحوں بعد حسین ابن علی کے ساتھ متصل ہوگا۔ اس کو تقریباً چلتے چلتے بعض اوقات 17 سے 18 دن لگ جاتا ہے کہ وہ بارگاہ حسین ابن علی میں جائے۔ یہ جوان در حقیقت علامت ہے امید کی، یہ علامت ہے ظہور امام
مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کہ ہے مولا ہم حاضر ہیں، ہے مولا ہم تیار ہیں، ہے مولا ہم آمادہ ہیں، ہے مولا ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پوری ذات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ آئیں اور آپ کے عشق میں، آپ کے جد کے عشق میں وہ جو راہ انہوں نے جوان علی اکبر کو شہید کرا کے، جناب علی اصغر کی شہید کرا کے، اپنا کنبہ قربان کر کے کھولا، ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم وہی شب عاشور کے عشاق کی طرح آگاہانہ اس سفر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے زائرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کاروان جو رنگ برنگ پھریروں کے ساتھ اپنے مولا کی طرف گامزن ہے، اس کے اندر بھی ایک چیز جو نمایاں نظر آئے گی وہ جوانوں کی تعداد ہے، جوانوں کا شوق ہے۔ یہ وہی جوان ہے جو آخر الزمان میں اپنے مولا کے لیے آمادہ ہے۔ اگرچہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان کی اطاعت اور ان کے عشق میں سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قدم قدم سے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ راستہ بظاہراً جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں جتنے موکب ہیں، جتنے خادم ہیں، خدام ہیں زائرین امام حسین کے، وہ اپنے موکب کی طرح بہت ہی سادہ، بہت ہی جو ان کے پاس زندگی کا متاع ہے، جو بھی ان کے پاس ہے وہ لیے پورے وجود کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں ہم بھی ان زائرین کے ساتھ، ان عشاق امام حسین کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، ہے مولا ہم آپ کے ہمراہ ہیں، ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہے مولا ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشی کو آپ قبول فرمائیں۔ آپ کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، وہ مومنین جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مومنین جو اس راستے پر آنا چاہتے تھے لیکن بہت سے مسائل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ان کی نیابت میں چند قدم امام کے حضور چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ و اعوانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جس طرح کہ آپ ابھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اس وقت ہم نے جو رپورٹ ملاحظہ فرمائی، برادر محترم سعید علی نقی نے جو رپورٹ بھیجی تھی، آپ نے دیکھا کہ زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ اس وقت رواں دواں ہیں اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ کی طرف۔ پروردگار تمام زائرین کی یہ زیارت جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ آج شب اربعین ہے قبلہ، اور آپ فرما رہے تھے کہ خود ماہ سفر کے حوالے سے اور اس کے بعد اسیری کے جو حالات تھے، آپ نے فرمایا کہ لیکن شام سے نکلنے سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ یہ کہ میں جانے سے پہلے فرش عزا اس جگہ پہ برپا کر کے جاؤں گی۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، علی کی شیر دل بیٹی کی جو حسین کے بعد حسین بن گئی، عباس بے شک، عباس بن گئی، بے شک۔ اور اگر ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنی بھی
القاب اور آداب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اپنے اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں، میری نظر میں سب سے زیادہ جو مناسب لفظ ہے ان کے لیے، بھائی عقیل بنی ہاشم ہے، شریکت الحسین ہے، لیکن سب سے مناسب جو لفظ مجھے لگتا ہے وہ کیا، ثانی زہرا، اللہ اللہ، یعنی بالکل اپنی ماں کی جگہ وہی رول ادا کر رہی ہیں، وہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے ولایت کی حفاظت مدینے میں کی تھی امیر المؤمنین کے تئیں، ویسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ سید سجاد کو بچا رہی ہیں، سبحان اللہ، کیا کہ ذرا سا بھی کچھ وہاں سے چھوٹنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، سکینہ نہ بچ سکی، رقیہ نہ بچ سکی، امام حسین نہ بچ سکے، سرمایہ نہ بچ سکا، اثاثہ لٹ گیا، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، لیکن وہ یہ تو ظاہری اور مادی چیزیں تھیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو محفوظ رہنی چاہیے تھی اس کو بچا لے گئی، اور اتنا زیادہ پریشانی اور مصیبت اور مشقت اور آزار و اذیت کے باوجود بھی جاتے جاتے جناب زینب نے دو کام کیے، صحیح، پہلا زبانی اور دوسرا عملی۔ زبانی کیا تھا؟ زبانی کہتے ہیں کہ جب دربار میں یہ داخل ہوا قافلہ اور یزید ملعون بغیرت جو چوب خیزران سے بے ادبی کر رہا ہے سرکار سید الشہداء کے لب و دندان مبارک سے، کہ جس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے خبردار روک لے اپنی چھری، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے انہی دانتوں کو، انہی لبوں کو رسول خدا چوم رہا ہے۔ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو زینب نے دیکھا۔ دیکھیں کتنی سخت منزل ہے، کون دیکھے گا، کون دیکھ سکتا ہے، کون اس کو برداشت کر سکتا ہے، پڑھ دینا آسان ہے۔ تو جناب زینب کے سے اس نے مخاطب ہو کے کیا کہا، کیا یہ دیکھا نہیں کہ سب کچھ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے مٹا دیا، ہم نے ان کو شہید کر دیا، ان کا نام و نشان اور فلاں یہ، اور تم کو ہم نے اسیر کر لیا اور تمہارا کچھ بچا نہیں۔ تو جناب زینب نے کیا فرمایا، واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید ہمارا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو یہ تو زبان سے کہا تھا بھرے دربار میں، یہ عملی زبانی تھا، لیکن عملی جب جناب سید سجاد کو بلایا گیا دربار میں تو یہ صرف دیکھیں ہم گفتگو ضرور کر رہے ہیں اور بڑی آسانی سے بول لے رہے ہیں، لیکن یہ مصائب بہت سخت ترین مصائب ہیں، ناممکن ہے بیان کرنا۔ جی، تو جب دربار میں بلایا گیا تو جب تک واپس نہیں آئے تب تک جناب زینب تڑپتی رہی، اتنے ماہیے بیاب کی طریقے سے زندان میں کہ خدایا میرے بھتیجے کی خیر ہو، خدایا امام وقت کی خیر ہو۔ جب وہاں سے پلٹ کے آئے تو جناب زینب کے اوپر ایک عجیب، کہتے ہیں نا بجلی گر جانا، ایک شوق، ایک عجیب سا جھٹکا لگنا۔ وہ کیا کہ جناب زینب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، نہ پیروں میں بیڑی ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ تو گھبرا یہ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ سزائے موت سنائی گئی ہو، قتل کر دیا جائے۔ تو فوراً اے میرے لال جلدی بتاؤ۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اے پھوپھی اماں ہمیں آزادی دے دی گئی ہے اور یہ کہا ہے کہ چاہے تو یہاں رہیں چاہے جہاں جائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، وہ کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر کبھی مٹے گا نہیں۔ تو اس کو عملی اس کی بنیاد رکھ کے چلی گئیں کہ نہیں، یزید سے کہہ دو کہ وہ میرے لیے ایک گھر خالی کرائے اور مجھے موقع دیا جائے، میں اپنے بھیا کی فرش عزا بچھاؤں گی، ان پر گریا کروں گی۔ یہ آپ نے ظاہراً جو نام لیا وہ کیا، فرش عزا، گریا، لیکن باطن میں کیا تھا، باطن میں اہل شام کہ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ خارجی ہیں، انہوں نے اس کے خلاف خروج کیا ہے، اور حاکم وقت نے کہ جو نعوذ باللہ اس کو برحق سمجھ رہے تھے اور اس نے ایسا کیا، آپ اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہی تھی کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، اور اپنے کامیابی کا اعلان اور اپنا ذکر کو کر کے، لہذا جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو ایک گھر خالی، حالب اس نے وعدہ کیا تھا، ایک گھر خالی کرایا گیا۔ روایتوں میں 3 دن 5 دن یا 7 دن تک کا ملتا ہے کہ 7 دن تک جناب زینب نے دمشق میں اپنی بھائی کی فرش عزا بچھایا، جناب سید سجاد کو ایک مسند کے اوپر بٹھایا، اور اس کے بعد ان کے پاس جا کے ان کو ان کے باپ کا پرسہ دیا۔ اللہ، پھر جناب سید سجاد نے جناب زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دیا، اللہ، جناب ام فروہ کو ان کے لال قاسم کا پرسہ، جناب رباب کو ان کے، ہر ایک بیویوں نے ایک دوسرے کو پرسہ دیا،
اس کے بعد روزانہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، جناب سید سجاد بیان کر رہے ہیں، جناب زینب بیان کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم کس کے اولاد ہیں۔ صحیح، لہذا سارے حقائق کو وہاں پر بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور بیان کرنے کے بعد تب آپ دمشق سے باہر نکلی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب نے صرف گریہ اور صرف سوگ اور صرف مظلومیت نہیں، بلکہ اپنی فتح و کامرانی کا اعلان کر دیا، اور آج 40 اسی کی یاد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، دوبارہ ان کی طرف آئیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 40 میں جب کوئی ننھا سا بچہ نظر آتا ہے تو کربلا کا وہ چھوٹا سا شہید یاد آ جاتا ہے، جہاں علی اصغر نے تاریخ کا سب سے مظلوم سجدہ کیا تھا۔ یہ بچے کبھی زائر ہوتے ہیں، کبھی خادم، کبھی نالین اٹھاتے ہیں، کبھی پانی بانٹتے ہیں، اور کبھی سڑک کنارے کھڑے ہو کر اپنے معصوم ہاتھوں سے چائے کا کپ پیش کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں اور کچھ وہ معرفت جو شاید کسی بڑے میں بھی نہ ہو۔ اربعین میں بچے فقط مسافر نہیں، یہ کربلا کے چراغ ہوتے ہیں جو عشق کو نسل در نسل روشن رکھتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ کربلا کے راستے پر قدم بقدم چلتا ہے، اور کبھی کسی بوڑھے زائر کی انگلی تھام کر اسے سہارے کی طرح ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ بچے صرف حسین کے غم میں نہیں پلے بڑھے، یہ اس روشنی میں پروان چڑھے ہیں جو کربلا سے نکل کر دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئی ہے۔ جب کوئی بچہ یا حسین کہتا ہے تو زمین کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ صدا ہے جو کبھی خیمہ زینب سے بلند ہوئی تھی۔ یہ بچے علی اصغر کی طرح زبان بے زبانی میں کہتے ہیں، ان کے وجود کی بس ایک دلیل ہے، اور وہ یہ کہ عشق حسین ان کے سینوں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ آج 19 صفر شب 40 ہے، اس حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قبلہ بات چیت چل رہی تھی ہماری کہ زینبی کردار کے حوالے سے کہ آخر میں جو ہے وہ
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ مجلس برپا کی اور پورے شام والوں کو بتایا اور اپنے فتح و کامرانی کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ جب دمشق سے نکلتا ہے یہ قافلہ، شام سے نکلتا ہے، تو اس کے بعد حضرت زینب کا اور سید سجاد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خاص طور سے ہمارے بچے ان مراحل کو جانیں۔ دیکھیے، وہی شام میں جو میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ شریر ترین افراد، بے غیرت ترین افراد جو وہاں موجود تھے، کہ جو کل تک ہمیں اس بات پر کہتے ہیں نا کہ 180 ڈگری کسی کے اندر انقلاب آ جائے، تبدیلی پیدا ہو جائے اور انسان ایک دم سے اس کا رخ مڑ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کامیابی کے لیے۔ وہی شام والے افراد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، سب کہ جو تماشا دیکھ رہے تھے، صحیح، تالیاں بجا رہے تھے، یزید کی فتح کو فتح سمجھ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، اور ان کو خارجی سمجھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے ان کی غربت کے اوپر۔ جناب زینب نے جب فرش اعضا بچھائی اور حقائق کو بیان کرنا شروع کر دیا تو وہی خواتین، وہی افراد رونے لگے، وہی افراد رونے لگے اور یزید پر لعنت کرنے لگے۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دیکھیے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں، آج بھی ہوتا ہے کہ جب انسان حق کو نہیں جانتا ہے نا کہ سچائی کیا ہے، تو انسان کبھی کبھی انجانے میں بھی باطل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ۔ اب دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب شام سے اس قافلے کو نکل کے مدینے جانا ہے۔ صحیح، تو اب دو تین چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں، ظاہراً مصائب میں پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے راز جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح، عماریاں لائی گئیں، اس پر ریشمی پردے لگائے گئے، اس کو سجایا گیا تاکہ بیویاں اس کے اوپر بیٹھیں اور وہاں سے قافلہ روانہ ہو۔ جب جناب زینب نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ میرے لال، ان سے کہہ دو کہ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی، ریشمی پردے میں نہیں جائے گی زینب۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئی تھی کیسے؟ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر، بے مخنو چادر۔ کیا اب جائے گی ریشمی پردے میں؟ نہیں، اس پر سیاہ پردے لگائے جائیں، اس پر سیاہ پردے لگائے جائیں۔ لہذا حکم کی تعمیل ہوئی، اس میں سیاہ پردے لگائے گئے۔ صحیح، اس کے بعد دوسرا حکم، اب یہاں ادھر کا حکم نہیں، اب ادھر کا حکم چلے گا، کیونکہ اس لیے کہ اب کامیاب ہو چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ میرے لال، ان سے کہہ دو کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس دے دیا جائے۔ لہذا چادریں واپس دی گئی، جو اثاثے تھے وہ واپس دیے گئے، جو جن کے ہاتھ میں تھے جس طریقے سے، کچھ تو کوفے میں رہ گیا، کچھ وہ ان کو واپس دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں جب واپس ملنا شروع ہوئی تو پھر شہداء کے سر، اللہ، کیا مجھے ہمارے وارثوں کا سر دیا جائے تاکہ ہم اسے لے جا کے ان کے پیکر سے، ان کے قبر سے اس کو ملحق کریں۔ یہ بڑی قیامت کی گھڑی تھی، بڑی قیامت کی گھڑی تھی، اس لیے کہ ایک ایک وارثوں کا سر آتا رہا، شہداء کے سر آتے رہے اور وارث اس کو آگے بڑھ کے استقبال کر کے لیتے رہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ کچھ ان میں ایسی شخصیتیں تھیں، ایسی خواتین بیویاں تھیں کہ جو کسی ایک کی وارث نہیں تھی، اللہ، جن کا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ اب جناب زینب ہے، اکبر کا سر لیں کہ عباس کا سر لیں، اپنے بھیا حسین کا یا اپنے لخت جگر اون محمد کا۔ اسی لیے تواریخ میں ہے کہ جب اون محمد کا سر آیا ہے تو بیوی نہیں اٹھی، تو شام کی کسی خاتون نے کہہ دیا تھا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ تو جناب زینب نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا مت کہو، اس کی ماں نہیں ہے، میں ہوں، لیکن میں نے جس کے اوپر قربان کیا ہے میں اس کا سوگ مناؤں گی۔ یعنی عجیب واقعہ تھا۔ خیر، سر ملے اور اس کے بعد اب مدینے سے نکلنا ہے۔ کہتے ہیں جناب رباب، کہ جن کو تاریخ میں یا بعض لوگ جناب سکینہ، جیسے ہمارے بر صغیر میں سکینہ کا نام دیا جاتا ہے، یا دوسرے ایران یا عراق میں یا دیگر علاقوں میں جو ہے وہ جناب رقیہ ان کو کہتے ہیں، ان کی قبر پر، اس لیے کہ وہ بچی وہ تھی کہ جس کو سب سے زیادہ رہائی کی تمنا تھی، سب سے زیادہ آزادی اور رہائی کی تمنا کس کو تھی؟ سکینہ کو تھی۔ وہاں گئی ہے، میری لال ہم مدینے جا رہے ہیں، تو تھی نا پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی کہ
اے بھوپی اما، اے مادر گرامی، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مدینے جانا نہ ہو؟ چھوٹی سی ننھی سی چادر اس کے لحد پہ رکھ دیا۔ رخصت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ایک امین ضروری تھا کہ امانت دار کے اس کو ساتھ میں بھیجا جائے تاکہ اس قافلے کی رہنمائی بھی کرے اور اس کو کربلا اور کربلا سے مدینے اس کو پہنچایا جائے۔ لہذا بشیر بن جزلم کہ جس کا باپ بہت بڑا شاعر بھی تھا اور خود بھی شاعر تھا، کہ جو اس کو بھیجا گیا ساتھ میں، جو اہل بیت کے چاہنے والوں میں بھی تھا۔ لہذا سر دیا گیا، بڑے عزت و احترام سے سرحائے مبارک کو لیا اور یہ قافلہ چلا مدینے کی جانب۔ جب ایک ایسے دو راہے پر پہنچے کہ جہاں سے ایک راستہ مدینہ اور ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پہ پوچھا گیا تو جناب سید سجاد نے کہا کہ اے امّا محترم، اے پھوپھی اماں، اب ہم یہاں سے دو راستے ہیں، بتائیے کدھر جانا ہے؟ کہا تھا جناب زینب نے کیا کہا میرے لال، شام میں تو ہم نے فتح و ظفر کا اعلان کر دیا، فرشازہ بچھا لی، لیکن جب میں وہاں سے نکلی تھی تو میرے بھیا کی بیعت بے گور و کفن تھی، ہمیں اپنے بھیا کی قبر پہ جانا ہے، ہمیں اپنے بھیا کی قبر پہ جانا ہے۔ لہذا قافلے کا رخ موڑا گیا کربلا کی جانب، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ کربلا کی جانب چلا ہے اور روزہ 40 وارد ہے۔ چلیں قبلہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ قبلہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست جو بین الحرمین سے برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ سید۔ جی بہت بہت شکریہ سعادت بھائی۔ اس وقت ہم موجود ہیں بین الحرمین کے بالکل سامنے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم بین الحرمین میں کھڑے ہو کے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے، لیکن اس قدر ہجوم ہے، اس قدر دنیا اور اس قدر لوگوں کا سمندر ہے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کہ بین الحرمین میں ہمیں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ البتہ ہم بالکل حرم حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے پہلا سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک وعلی اخیک ابی الفضل العباس۔ سعادت بھائی، اس وقت جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ شاید کیمرے کی آنکھ کبھی نہ دکھا سکے، کیونکہ احساسات ہیں، کیونکہ جذبات ہیں، اور یہ احساسات اور جذبات ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جس کو آنکھوں کے ذریعے منتقل نہیں کیا جا سکتا، کیمرے کی آنکھوں کے ذریعے منتقل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور درک کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بالکل سامنے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کا ایک سمندر ہے کہ جو عقیدت لیے، اپنے دلوں میں محبت لیے، اپنے دلوں میں عشق امام حسین لیے اور عشق ابو الفضل العباس لیے اور ناصر حسین ہونے کا جذبہ لیے اس سرزمین مقدس کربلا معلیٰ میں حاضر ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ آئے ہیں اور ڈائریکٹ یہاں پر پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ نجف گئے، نجف سے 80 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور جو یہاں کے لوکلز ہیں جنہوں نے بصرہ سے مشی کی، وہ پیدل چلتے چلتے 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے تشریف یہاں پہ لائے ہیں۔ آج چونکہ 19ویں سفر کی شب ہے اور پیچھے ایک دن رہ گیا ہے اور پھر 20ویں سفر کا آغاز ہو جائے گا، اس کی رات شروع ہو جائے گی، اور اس شب کا انتظار ہر کسی کو ہے کہ جو شب 40 کہلاتی ہے۔ آج ایک رات کا بیچ میں فاصلہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح عاشورہ سے پہلے ایک تاسوعہ آتا ہے کہ جب 9ویں کی شب ہوتی ہے تو گویا کہ ایک آمادگی کی جا رہی ہوتی ہے، اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس عظیم معرکے کی یاد میں۔ اسی طرح آج 19ویں کی شب کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، ان کربلا والوں کو، ان کی قربانیوں کو، ایک ایک مصیبت اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب ایک جوان
آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایک بار حضرت علی اکبر کا مقتل جا کے سنوں اور دیکھوں اور محسوس کروں کہ کس قدر حضرت علی اکبر پہ سخت مصیبتیں گزری. جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ اس مقام پہ کہ جہاں پہ 6 ماہ حضرت علی اصغر نے تیر ستم کھایا تھا اور اپنے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا تھا. اسی طرح کوئی بزرگ ہوتا ہے تو وہ حبیب ابن مظاہر کی یاد مناتا ہے, اور ہر طبقہ, ہر جوان, ہر نوجوان, ہر بچہ, ہر بچی اور خواتین بھی اس قافلے میں ساتھ ساتھ ہیں. چاہے نجف سے کربلا کا سفر ہو یا دیگر اطراف سے کربلا آنے والے روٹ سے, خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور یاد کر رہی ہیں اس عظیم قربانی کو کہ جو اربعین حسینی کے موقع پر اسی سرزمین پہ آ کے انجام پائی تھی, اور جس قربانی کا تذکرہ ہمیں ہر شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب چونکہ اربعین حسینی کا ایک ماحول ہے اور پوری دنیا بھی متوجہ ہو چکی ہے اس عظیم اجتماع کی جانب اور دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ کس طرح بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کی جا رہی ہے, ایثار کیا جا رہا ہے, اور ہر وہ نیکی کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نیکی کا تصور کرنا آج کی اس مادی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کوئی نہیں ایسا کہ جو آپ کو 20 دن کھلاتا رہے اور آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہ کرے سوائے ایک دعا کے. کوئی نہیں ایسا کہ جو اپنا ایک حیثیت, مقام اور مرتبہ رکھتا ہو لیکن آپ کے قدموں کو دبانا اپنے لیے شرف سمجھتا ہو. کوئی نہیں ایسا آپ کو ملے گا کہ آپ بھوکے پیاسے ہوں اور پسینے کی حالت میں آئے ہوں اس کے پاس, اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کے دل کو کشادہ کر کے آپ کو گلے سے لگا لے اور آپ کے لباس کو بھی دھونا شروع کر دے. اور یہ جذبہ ایسا جذبہ ہے کہ جو ہمیں فقط اور فقط کربلا کی سرزمین پہ ملتا ہے, فقط اور فقط اربعین حسینی پہ ملتا ہے. اور یہی اربعین حسینی اس وقت دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے ہر اچھے کام کی, ہر نیکی کی. اور وہ لوگ کہ جو اس اربعین پہ نہیں آ سکے, ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات انشاءاللہ اگلے سال ان کو یہ ضرور موقع دے کہ وہ اربعین حسینی منائیں, کربلا میں آ کے منائیں, حرم آقا امام حسین میں آ کے منائیں, اور یہی زیارت اربعین حرم امام حسین میں ذریعہ مطہر کے سامنے پڑے اور ان کی زبان پر ذکر ابا عبداللہ ہو کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین, السلام علیک وعلی اخیک ابی الفضل العباس, اور زبان پہ صدا ہو لبیک یا حسین, لبیک یا عباس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے براہ راست کربلا معلیٰ بین الحرمین سے, اور وہاں کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے اور آپ ناظرین کو براہ راست زیارت کروا رہے تھے اس مقدس مقام کی. پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنے پیغامات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنی ویڈیوز جو اربعین کے دوران آپ اس وقت جو موجود ہیں اربعین میں, مشیع اربعین میں اور بین الحرمین میں اور حرم امام حسین علیہ السلام میں, آپ اپنی زیارت کی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے علاوہ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیے گا, کیونکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا ایک سلسلہ ہے اس میں آپ کے مرحومین کو بھی یاد کیا جائے گا, ان کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جائے گی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت ہوگی, لیکن فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دلبر و دلدار حسین میرے سردار
حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین میرا بھی تو نام ایک بار لیا ہوگا زہرا نے دعا میں مالا کیوں کر آج عاشق یہ تیرا پیچھے رہ جائے وفا میں اپنی جان نذر کروں تجھ پہ 100 بار مروں مجھ کو زینب سے ملے اس نے جو ایک بار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین تیرے غم کے داغ سینے پہ لیے روز محشر جو اٹھوں گا تیری ماں کے ہاتھ میں کرتا تیرا دیکھ کر نوحہ پڑھوں گا ہوگی پھر پیش خدا سر زینب کی ردا اور بے دست کھڑا ہوگا علمدار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین روتا رہتا روز و شب غیب میں وہ تیرا بیٹا جو جواں ہے تیرے جلتے ہوئے خیموں کا بھی اس کی آنکھوں میں دھواں ہے لے کے اشکوں کی نمی آج کرنے کو مشی بھیڑ میں چلتا ہے تنہا وہ عزادار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین ساری دنیا چھوڑ کر تیرے لیے سفر عشق میں مولا چلتے چلتے از نجافتہ نینوا پیر تھک جائیں بھی تو کیا راستہ کانٹوں بھرا چل کے جابر کی طرح سر کے بل آئے گا نہ کر یہ وفادار حسین حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین دلبر و دلدار حسین میرے سردار حسین عاشق و غمخوار یہ دل تیرا بیمار حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے۔ آج شب اربعین ہے اور کل اربعین امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد کربلا میں موجود ہے، اپنے سلام اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں اور بات چیت چل رہی تھی قبلہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ قافلہ جب نکلا شام سے اور جب اس دوراہے پر پہنچا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس بات میں یہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ کربلا کی طرف جایا جائے اور وہاں پہ بھی پرچہ عزا کا اہتمام کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائی جائے اور آج کیونکہ شب اربعین ہے، شب غم ہے، شب آہ و بکا ہے،
تو مصائب کی بھی کچھ کلمات اگر ہمارے دیکھنے والوں کی خدمت میں آپ اگر بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر، شب اربعین کیسی رات ہے، قیامت کی شب ہے، اس لیے کہ جب یہ قافلہ شام سے چلا تو اب آپ تصور کریں ہمارے ناظرین کے شہداء کے وارثوں کے سر ساتھ میں ہیں، اور اب یہ جا رہے ہیں۔ ابھی تک یعنی ہم ایک نفسیاتی اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں کہ اگر ابھی ہم اپنے وطن سے نکلے ہوں اور ہمارے وطن میں خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو کہ جو سب اجڑ گیا ہو، اور جب ہم واپس آ رہے ہوں تو ہمارے ذہنوں میں وہی سارے مناظر ہوں گے، تو اب جب جناب زینب کربلا کی جانب پلٹ رہی ہیں تو جس بہن نے اپنے بھائی کی پامال شدہ میت کو دیکھا، جس بیٹے نے ایسے حالت میں کربلا سے قدم باہر نکالا کہ اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، جس کے بھائی اور جس کے چچا کو کے بارے میں کیا ملتا ہے، فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، یعنی جس کی میت کو لوگوں نے، دشمنوں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ایسی حالت میں اب آپ تصور کریں ہمارے ناظرین کی جناب زینب اور جناب سید سجاد اس اتنے دنوں تک، جتنے دن تک کربلا سے باہر کوفے اور شام میں گزارے ہیں، کیا ایک لمحے کے لیے ذہن سے وہ منظر محو ہوا ہوگا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، ممکن نہیں ہے کہ ایک بھی رات چین سے سو پائے ہوں، اس لیے کہ وہ سارے مناظر ذہن میں ہیں۔ لہذا جناب زینب نے کہا کہ میرے لال ہمیں کربلا جانا ہے، ہمیں کربلا جانا ہے۔ لہذا اب جب کربلا کی جانب چلے ہیں تو اب شب اربعین ہے، ایک منزل رہ گئی ہے، اس لیے کہ منزل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قافلہ جب چلتا تھا تو جب رات ہوتی تھی تو قافلے کا ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تاکہ استراحت کریں اور پھر اول صبح نماز فجر کے بعد نکلیں، تو اب یہ ایک منزل رہ گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب پوچھا ہوگا بشیر سے، اے بشیر کربلا کتنی دور ہے، تو بشیر نے جب یہ بتایا ہوگا بی بی ایک منزل ہے، اب کل ہم پہنچ جائیں گے، تو سوچیں کہ جناب زینب اور جناب سید سجاد، جناب ام کلثوم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہی مناظر ذہن میں گونج گئے ہوں گے۔ ذرا سوچیں جناب رباب، دیکھیے بڑے ہیں، امام حسین ہیں اپنے ان تمام عظمتوں کے ساتھ، جناب ابو الفضل العباس اپنے تمام ان فضیلتوں کے ساتھ، ان کا سر نو کے نیزہ کے اوپر ہے، بیویاں دیکھ رہی ہیں، کلیجہ چیر دینے والی مصیبت ہے، لیکن اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ رباب جس کے چھوٹے سے بچے کا سر نیزے پر ہو، جو اپنے اس ننھے شیرخوار کا سر لے کر کے جا رہی ہے کہ جس کو نیزے کی چبھا کر کے میت کو نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اب ہم کربلا کے قریب جا رہے ہیں، اب ہم اپنے بھیا کی قبر کے قریب جانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ آداب زیارت اربعین میں خاص طور سے آداب زیارت میں یہ ملتا ہے کہ جب چلیں تو دھیرے دھیرے قدم بڑھائیں، دھیرے دھیرے دوڑتے ہوئے نہ جائیں، آرام قدم آگے بڑھائیں، غم و اندوہ ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، گریبان چاک ہونا چاہیے، آستینیں الٹی ہونی چاہیے، ایسا محسوس ہو کہ ہم ایک غریب الوطن کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ سلام ہونا چاہیے، زبان کے اوپر ذکر پروردگار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک بہن، ایک بیٹا، ایک بہن نہیں دو بہنیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، یہ سب جا رہی ہیں اس جگہ پر جہاں پر قیامت کا سما ان کے نگاہوں کے سامنے ہو چکا ہے، جہاں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آ چکا ہے، وہاں واپس جا رہی ہے۔ لہذا جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہی ہے، اے میرے مالک مجھے سنبھال، اے پروردگار میری مدد فرما، کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں مگر وہ منزل آتی ہے کہ جب بشیر نے بتایا اے بی بی یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے صحرا، یہ جو میدان دیکھ رہی ہیں یہ میدان کربلا ہے۔ جب یہ خبر سنی ہوگی جناب زینب نے تو کیسا محسوس ہوا ہوگا، اے بھیا میں آ گئی،
اے بھیا زینب آ گئی، عجب نہیں رباب نے کہا ہوئے میرے والی وارث مجھے معاف کر دے، میں آ گئی، لیکن عجب نہیں دوسرے ہی لمحے یہ جملہ بھی کہا ہو، اے میرے آقا، اے میرے وارث، اے میرے مولا، آپ کی وہ امانت میں نہیں لا سکی جو زندان شام میں رہ گئی، جو سب سے زیادہ آپ کو یاد کرتی تھی، جس کو مدینے جانے کی آرزو اور تمنا جس کے دل میں بھری ہوئی تھی، وہ روتے روتے اسی زندان شام میں خاموش ہو گئی۔ فرمایا تمہارے نیاز کی دیگیں بھی اتارتے ہو نا، ایک ایک دانے کا حسین تجھے حساب دیں گے۔ مت سمجھنا یہ چیزیں رائے گاں جاتی ہیں، آنسو جو آنکھوں سے بہاتے ہو نا، ایک ایک قطرہ جمع ہو رہا ہے۔ جو سانسیں حسین کی مجلس میں گزری ان کا حساب الگ ہے، جو سانسیں تم نے گناہ کی محفل میں گزاری ان کا حساب الگ ہے، جو سانسیں اپنی ماں کے قدموں کو دباتے ہوئے تم نے گزاری نا اس کا حساب الگ ہے۔ ہر شے کا اللہ کے دربار میں حساب ہے۔ کچھ ایرانی زائر کہتے ہم کربلا گئے تو 40 کے دن تھے، ہر بندہ کہہ رہا تھا آپ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے۔ کہتے ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بیچ میں، ایک بوڑھا 75 سال کا، اس نے آ کر ہمارے قدم پکڑ لیے، اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ یہ رہا تھا اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا کہیں اسے یہیں پہ سخت طاری نہ ہو جائے۔ کہ زیادہ نہیں، بس آؤ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ، اگر تو میرے سفرے پہ کھانا کھائے گا میں ایسے محسوس کروں گا کہ گویا حسین میرے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ خلوص۔ ہم نے کہا بوڑھا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے کھانا کھائیں گے پر جلدی نکل جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے 1-2 گھنٹہ آرام کرو، اپنی جورابیں دو، میلے کپڑے دو، وہ بھی دھلنے کے لیے دیتا ہوں، تھوڑے فریش ہو جاؤ گے، 2 لقمے کھانے کھاؤ، مجھ غریب کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے گھر ہم چلے گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ ہم تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی جس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے کیا دیکھا، اس پینٹنگ پہ ایک تابوت ہے، میت ہے اندر، اس تابوت کے ساتھ میں قبر ہے کھدی ہوئی۔ ہم نے کہا یہ کیسی پینٹنگ ہے، لوگوں کے گھروں میں جاؤ یا کربلا کی ذریعے یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کیسی پینٹنگ ہے جس میں تابوت ہے، تابوت کے اندر میت اور سامنے کھدی ہوئی قبر ہے۔ بوڑھا آیا، ہم نے کہا بوڑھے بتاؤ یہ پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو میں بتاؤں تم رونے لگو، مولا کے ظاہر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ اصرار کیا کہ نہیں کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیا ہم نے کہا اب بتا، کہ یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھدی ہوئی تھی۔ آج جو میں تمہارے سامنے زندہ ہوں نا یہ حسین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایسے کئی معجزے ہو چکے ہیں۔ کہ ذرا سمجھا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے پورے گاؤں والے سے پوچھو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، تو سارے گاؤں والے گواہی دیں گے ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ کہ مجھے نہیں یاد کوئی ایسا گناہ تھا جو میں نے نہیں کیا، میرا حسین ابن علی سے لینا دینا نہیں تھا، میری ایک اپنی غفلت کی زندگی تھی۔ صدام واصل جہنم ہوا، 40 کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے دیکھا جوک در جوک کچھ لوگ ہیں جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی نا، میں نے کہا جاتا ہوں ان زائروں کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹوں گا، کسی کے پیسے لوٹوں گا، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے سو جائیں گے، لوٹ لوں گا۔ کہتا نکلا اپنے ارادہ لے کر، چائے کی سبیلیں، کھانے کی سبیلیں، موقف پہ موقف لگا ہوا، دل کیا کہ چائے پیوں۔ ایک موقف پہ گیا، میں نے قہوہ اٹھایا، پینا چاہا، اس جوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں چور ہوں۔ اس نے کہا قہوہ نیچے رکھ، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے۔ برا لگا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آگے دوسری سبیل سے پی لوں گا۔ آگے بڑھنے لگا، ایک بوڑھے نے دیکھا جو سبیل کے اندر تھا، کہا ادھر آ۔ میں نے کہا کیوں آؤں، چائے تو تم پلانے نہیں دیتے۔ کہا شرم نہیں آتی، سارے گاؤں والے مدد کر رہے ہیں، حسین کی ظاہروں کی خدمت کر رہے، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا کروں؟ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، مانتا نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیا مدد کروں؟ کہا دیکھ چائے بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی، 2 کلو چینی لے کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر غرض کے نا، آپ نیاز کرتے ہو ذہن میں کوئی سوچ ہے نا مولا حسین مدد کریں گے،
قبر میں قیامت میں سیدہ کوئی اجر دیں گی میرے آنسوؤں کے بدلے؟ کہتا نہیں، میرا کوئی ذہن میں پس منظر نہیں. میں گیا 2 کلو چینی لی، واپسی پہ ایک اور سبیل تھی جہاں چائے چل رہی تھی، میں نے کہا چائے یہاں پیوں پھر جاؤں گا. اس نے بولا بھی تو اب اس کی چائے نہیں پیوں گا. عزت نفس نے مجھے روکا. میں نے چینی اس کے ٹیبل پہ رکھی، چائے پینا چاہی. اس سبیل والے نے سمجھا میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں. اس نے کہا مولا کا ظاہر چینی لے کر آیا ہے. میں روک نہ سکا، بتا نہ سکا کہ آپ کے لیے نہیں اگلے والے کے لیے. اس نے اٹھا لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لیتا ہوں. آگے بڑھا. کہتا ہے قضا پوچھ کے نہیں آتی. آج مجمع میں بیٹھا اگر مومن یہ سمجھ رہا ہے نا 2 سال کے بعد مروں گا، 10 سال کے بعد مروں گا، یہ تیری بھول ہے. سیکنڈ لگتے ہیں روح کو بدن سے نکلنے میں. کہتا ہے سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا. اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے، بدن زمین پہ پڑا ہوا ہے. لوگ دوڑے دوڑا چیک کیا کہ بندہ مر چکا. کہ اتنا فاسق تھا، میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے میرے رشتہ دار تیار نہیں تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا. قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور شب اربعین کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت ہی دردناک مصائب بھی آپ نے سنے ان کی زبانی. پروردگار ان کو جزائے خیر دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ غریبی کے غم کے ایام ہیں. اسیران اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت سخت مرحلہ ہے آج کی رات، کیونکہ کل یہ قافلہ پہنچے گا کربلا. اور جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوگی جب یہ بہن اپنے بھیا کی قبر پر پہنچی ہوگی. پروردگار آپ تمام عزادارانوں کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فی الحال ہمارے ساتھ رابطہ برقرار ہوا ہے. برادر محترم سید علی نقی نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سعادت بھائی، جی سلام عرض کرتے ہیں آپ کو اور تمام ناظرین کو. جو ناظرین اور سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام کے بعد تعزیت عرض ہے. اور ساتھ ہی ان ایام کی مناسبت سے ان ایام کی بانی حضرت زینب اولیاء و بالاخص وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. جی ناظرین، ابھی ساتھ میں بتاتا چلوں ہم موجود ہیں، میری بیک سائڈ پہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور باب القبلہ ہے، اور میرے سامنے تل زینبیہ ہے اور اس طرف خیمہ گاہ ہے. واقعاً جیسے جیسے اربعین سے ہم دن سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، رش بہت زیادہ ہو رہا ہے حرم میں، اور بہت سے زائرین جو ہیں وہ زیارت کر کے واپس نکل گئے ہیں، تاکہ جو باقی دنیا سے لوگ زائرین آئے ہوئے ہیں، عراقی اور ایرانی عموماً 18 سفر تک زیارت کر کے اکثر تعداد نکل جاتی ہے، تاکہ جو باقی دنیا سے زائرین آئے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل سکے اور وہ بآسانی زیارت کر سکیں اور امام کے حضور خدمت میں تجدید عہد کر سکیں. ابھی نماز مغرب کا وقت ختم ہوا ہے، نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اور یہاں پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ ابھی خالی ہوا. اس وجہ سے جو مومنین ہیں مومنات ہیں تمام نماز میں مشغول ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ زری کی جانب جائیں گے اور امام کے حضور اپنے سلام پیش کریں گے. میں ایک نکتہ کہنا چاہوں گا، میرے سامنے کیوں خیمہ گاہ ہے. میں ناظرین سے بولوں گا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خیمہ گاہ یہ صرف علامت نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے، یہ وقت کے امام کا بھی خیمہ ہے. اور یہ خیمہ جیسے کہا جاتا ہے کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، ہر جگہ ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے. اور ہم تجدید عہد کے لیے کوئی بہانہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم فلاں دور ہیں یا ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں تو ہم وقت کا امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. آج بھی خیمہ موجود ہے اور آج بھی حسین حل من ناصر ینصرونہ کی صدا دے رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں اور ہم سے تجدید لیں. آج وقت کا امام ہم سے وہی چاہتا ہے جو 61 ہجری میں حسین ابن علی اپنے اصحاب اور اپنے زمانے کے افراد اور تشیع اور امت مسلمہ اور حتیٰ انسانیت سے
طلب کرتے تھے، اور وہ کیا ہے کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینا، اور جو خدا کی جو نشانیاں ہیں اور خدا کے جو قوانین ہیں، جو قوانین خدا کو پسمار کرے، اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ میں اسی کے ساتھ تمام ناظرین کی جانب سے، سعادت بھائی آپ کی جانب سے، جتنی ٹیم ہماری وہاں پہ موجود ہے ان سب کی جانب سے، ہمارے سامعین ناظرین کی جانب سے، مراجع عظام علماء جو موجود ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور تمام مومنین و مومنات چاہے زندہ ہیں چاہے وفات پا چکے ہیں، ان کی جانب سے مولا کے حضور سلام عرض کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا میرے ساتھ مولا کے حضور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ جی بہت بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے براہ راست اس وقت مشیع اربعین سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں براہ راست مناظر وہاں سے دکھا رہے تھے۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اسی وقت، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ پروگرام نسیم کربلا رات کو 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنے پیغامات ضرور بھیجیے گا، اور جو ہے اپنی ویڈیوز اور اپنے وائس میسیجز ضرور بھیجیے گا، اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے اس میں آپ کے مرحومین کے لیے دعا ہوگی، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے ایک مصائب کا ایک کلپ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس منزل پر رک گئی، اور اب زحمت نہیں دوں گا۔ کربلا کلمے کے انکار اور کلمے کے اقرار کی جنگ ہے۔ کربلا انکار کلمہ کرنے والے اور اقرار کلمہ کرنے والے، ان کے ٹکراؤ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ عباس اگر کربلا میں نہ ہوتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ابو الفضل جیسی شخصیت جو پیدا ہوئی تھی کربلا کے لیے، اگر نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی، کربلا تو ہوتی۔ شبیہ رسول علی اکبر اگر نہ ہوتے، اب فرق کرو تھوڑی دیر کے لیے، مفروضہ ہے کربلا تو ہو کے رہتی۔ حد یہ ہے کہ حسین ابن علی کی سب سے بڑی قربانی 6 مہینے کا بچہ جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، جو قربانی میں سب سے بڑا ہے۔ اگر اصغر کربلا میں نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی، لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھو گے، اگر شہزادی زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی۔ عجیب شہزادی ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے اتنی ہزار مجلسیں سنی، عباس کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ عباس کو، اچھا علی اکبر کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ تاریخ میں دیکھو۔ اچھا بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ آن و محمد کو تو پالا ہی تھا شہزادی زینب نے۔ اچھا 6 مہینے کا بچہ کس نے پالا؟ ماں نے؟ شہزادی زینب نے۔ اچھا سکینہ کو کس نے پالا ہے؟ شہزادی زینب نے۔ تو اب میرے جملے کی قدر کرو گے؟ پوری کربلا پال کر زینب نے حسین کو دی ہے، شہزادی نے پوری کربلا پال کے دی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حسین کے بعد شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا نہیں سکتا تھا۔ أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين انشعار
خاک پای اهل بیتم